بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو قصہ بیان کیا وہ کافی تفصیل میں کیا، اس کے 4 پارٹس ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شیطان جو ہے، جو ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں، اس نے بات نہیں مانی جانتے بوجھتے، اس نے تکبر کیا، اس کو بات سمجھ آ گئی تھی، پر اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، آئی ایم سپیریئر۔ یہ گھمنڈ کیا، یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ انفیکٹ ہمیں بھی نہیں پسند۔ ساری دنیا میں جو یہ اس وقت چل رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر پیش کرنا چاہتے ہیں مذہبی طور پہ، تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں حکومتیں اس بیسس پہ کام کرتی ہیں کہ وہ مذہبی طور پہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں، باقی مذہب والوں کو انفیریئر، یا رنگ کی نسل پہ۔ ہم نے بہت بڑی مثال ہے ہٹلر کی، آج سے 50-60 سال پہلے، جس نے دوسری جنگ عظیم کا جو محرک بنا تھا ہٹلر، اس میں ایک بہت بڑی وجہ تھی سپیریئر ریس۔ یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے دنیا کی، جو اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، مغربی ممالک میں ایک بہت بڑا ملک ہے جس نے رنگ کی بیسس پہ لوگوں کو بالکل مشتعل کر دیا ہے، اپنی جیسے رنگ والوں کو مشتعل کر دیا ہے دوسرے رنگوں کے خلاف۔ تو یہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے، اسی لیے میں نے وہ بات ختم کی تھی کہ وی شوڈ بی اویئر کہ وائی از دس ہیپننگ اینڈ ہو از بیہائنڈ اٹ۔ یہ ابلیس ہے جس نے پھر اللہ سے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اس پہ اللہ نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو قرآن شریف کی آخری سورہ ہے، the last سورہ، 114 چیپٹرز ہیں، the last چیپٹر سورہ ناس۔ دیکھیں، قرآن کا اصل جو میسج ہے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت پہ، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک شیلڈ دی ہے، یعنی کہ ہمیں وہ ڈیفنس دی ہے جو ہم شیطان کے خلاف ہم کھڑے ہو سکیں۔ اس 2 صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ پیر جوڑا صورتیں ہیں، اور ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جو نیگیٹو فورسز ہیں اراؤنڈ اس۔ تو اس میں سے سورہ ناس میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں خاص اسی ابلیس، اسی شیطان کا ذکر ہے۔ آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بلکہ اس کی عربی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بڑی مشہور، ہم سب پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دعا سکھائی کہ آپ دعا کیجئے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان کے شر سے جو ہمارے دلوں میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے، پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔ میں نے قرآن کی جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں حضرت آدم کے قصہ کے بعد، میں نے وہ روک کے بیچ میں یہ سورہ ڈالی ہے، صرف بتانے کے لیے کہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی کسی ویب سائٹ پہ کلک نہیں کرائے گا، وہ کوئی برائی کا کام زبردستی نہیں کرائے گا، ہاں وہ دل میں خیال ضرور ڈالے گا۔ آپ کی مرضی ہے، یہ ہے وہ فری ول، آپ اس خیال کو انٹرٹین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ نے دونوں راستے ہمیں سجا دیے۔ ویل سی دس آل فرام ان دی لائٹ آف دی قرآن۔ اس وقت میں یہ سورہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک شیلڈ ہے اگینسٹ دی سلنکنگ ڈیول۔ اس کو سلنکنگ ڈیول کہتے ہیں کہ آپ کو
آپ کے ذہن میں ایک گندا خیال ڈال کے ہی گوز اوے، اینڈ دین اٹس ریئلی اپ ٹو اس واٹ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو وتھ اٹ. اس لیے میں نے آپ سے عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، کیونکہ کہ ہم وی شوڈ بی اویئر کہ یہ شیطان ہے، اٹ ایگزسٹس، کیونکہ اس نے ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ کام کروانا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ وہ ہم سے کام کروائے گا. تو یہ ایسی دعا ہے جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، اس کی عربی اور اس کا ترجمہ. وی مسٹ نو دی ٹرانسلیشن، اور یہ ضرور اپنے پڑھ کے اپنے اوپر پھونک بھی لینی چاہیے، کیونکہ یہ آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کے وسوسوں سے. بہت شکریہ. السلام علیکم.